اس لیے میرے بھائی ہمیشہ یاد رکھنا سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہم اور آپ دنیا میں تو بڑے مگن رہتے ہیں اور رہنا بھی چاہیے، رہیں گے نہیں تو کام نہیں چلنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ دنیا کی جتنی آرائشیں ہیں، جتنی آزمائشیں ہیں، یہ سب فنا ہے اور سب کو یہاں سے ایک دن چلے جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی کام کیا جاتا ہے تو مزے کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، اور مزے کے لیے کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھی پہلے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ عرض کرتے ہیں میرے آقا، حضور کا چہرہ یا تو چاند کی طرح ہے یا تو سورج کی طرح ہے۔ پھر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یعنی حضور کو تشبیہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ یا تو چاند کی طرح ہے یا سورج کی طرح ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رخ دن ہے یا مہر سما، یعنی حضور کا چہرہ یا تو دن کے چمکتے ہوئے دن کی طرح ہے یا رات کے چمکتے ہوئے سورج چاند کی طرح ہے یا دن کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ یہ جو ہم اور آپ کھا رہے ہیں، بتائیے اللہ کا رزق ہے کہ نہیں؟ لیکن دنیا میں کوئی ڈاکٹر مائی کا لال ایسا نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے۔ مثال لے لیجئے، صرف دنیا کا ایک دودھ ہے۔ اگر آپ گائے بھینس کو کاٹیں تو آپ اس کے اندر سے جس جگہ سے کاٹیں گے خون نکلے گا، آپ اس کے تھن کاٹیں گے تو خون نکلے گا۔ لیکن کیا رب کی قدرت ہے، کیا رب کی مشیت ہے۔ میرا رب تو وہ ہے کہ جہاں سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ اللہ کا رزق جو ہم اور آپ کھا رہے ہیں، یعنی دن بھر ہم نے کام کیا، شام کو کھایا، یہ اللہ کا رزق ہے۔ کھا تو رہے ہیں لیکن کہتے ہیں مجھے تو آج گوشت نہیں ملا ہے، یعنی ہم گوشت میں مگن ہیں لیکن اللہ کا رزق کھا رہے ہیں۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق، یعنی اللہ کا جو فرمان ہے وہ ہم ٹالتے رہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، ہم چھوڑ دیے۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے پریشانیاں بتا دی، ابھی روزے آ رہے ہیں۔ دیکھنا بھی کتنے لوگ بہانے بنائیں گے، صاحب کیا کریں، مجھے تو بیڑی کی لت لگی ہوئی ہے، چھٹتی نہیں۔ کچھ بتائیں گے کیا بتاؤں، میرے پیٹ میں دقت ہے، کچھ بتائیں گے میرے سر میں دقت ہے، کچھ بتائیں گے کچھ بتائیں گے کچھ، یعنی طرح طرح کے انسان بہانے لے کر آ جاتا ہے۔ لیکن اعلیٰ اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ اللہ کا رزق، یہ جو کچھ بھی ہے دنیا میں سب اللہ کا رزق ہے، اور ہم اس کو کھا رہے ہیں، اس کے بعد اللہ کا جو فرمان ہے اس کو ٹال رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو تو چاہیے یہ کہ اللہ کا رزق بھی کھاتے رہیں اور اس کے فرمان پر بھی گامزن رہیں، اور جب ہم اس کے فرمان پر گامزن رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت سدھر جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ کوئی بھی کام کرو کبھی بھی مزے کے لیے نہ کرا کرو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ ہمارے مزے صرف چند دن کے ہیں، 2 لمحے کے ہیں۔ ایک پل ایسا آئے گا جو ختم ہو جائے گا۔ یہ ہمارے عرفان بھائی نے بڑی محنتیں کی ہیں، اس میلاد کو سجایا رچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم
انہوں نے اپنی بیٹی کے نام سے جو اس میلاد کو منسوب کیا ہے، پروردگار عالم ان کی تمام دلی جائز تمنائیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو باحیا بنائے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ فاطمہ زہرا کی سچی کنیز بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نعت پاک کے 2-3 شعر پڑھوں گا، اس کے بعد آپ کا زیادہ وقت نہیں، صرف 15 منٹ اور لوں گا نعت کے بعد۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سلام ہو جائے گا، کیونکہ آپ حضرات تھکے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کی تھکن کو اتار دے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ ہاں بہت تھکے ہوئے ہیں، سب نے ذکر کر دیا ہے، اگر میں کروں گا تو لوگ غصہ ہو جائیں گے، اللہ خیر معاف کرے۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا، غصہ ہو جائیں گے کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، لیکن یاد رکھو میرے بھائی، یہاں کا مزہ کل وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا، چاہے وہ آپ ہوں یا میں ہوں، چاہے جو ہو، سب کے لیے قانون میرے رب کا ایک ہے، کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ سخت ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ نے رسی دے دی، ڈھیلی کر دی، جا میرے بندے کو نہ کرنا ہے کر لے، شراب پینا ہے پی لے، جوا کھیلنا ہے کھیل لے، جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ اور جس دن اللہ نے اس رسی کو کھینچا تو یاد رکھو میرے بھائیوں، ماں بھی تڑپے گی، باپ بھی تڑپے گا، کوئی پھر اس وقت بچا نہیں پائے گا، کوئی نہیں بچا پائے گا۔ حضرت تھوڑا ادھر آ جائے، ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ نے جتنی آواز دی ہے، جتنا آپ پرسوں بول رہے تھے اتنی تیز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک عاشق ہے، نبی کی بارگاہ میں التجائیں کرتا ہے اور کہتا ہے، پروردگار عالم کیا ہی اچھا ہوتا کہ مجھے یہ کر دیتا، یہ کر دیتا، وہ کر دیتا۔ شاعر اپنی تمنائیں کرتا ہے، سماعت فرمائے سب لوگ ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ۔ کہ تیرے ہوا تیری انگلی سے کٹ گیا ہوتا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات 10 منٹ اور مجھے برداشت کیجیے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو مذہب اسلام ہے۔ شامو بھائی اس کی آواز ایسی کر دیں بھائی، کہاں ہے شامو بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وہی کر دو ابھی جیسے بول رہے تھے شروع میں، ویسے کر دو۔ ہلو 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 ہلو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، تھوڑا آواز بڑھا دیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو مذہب اسلام ہے، یعنی مذہب اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرا مذہب اسلام ہمیشہ لوگوں کو اچھائی پہ چلانے کی توفیق دیتا ہے، اور میرا مذہب کبھی بھی برے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے۔ اور ہمارا بھی یہ منصب اور یہ منشا ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ جب کبھی اچھا کام کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ یہ ہمارے بزرگوں نے کیا تھا، یہ میرے مصطفیٰ نے کیا تھا۔ اور میرے بھائیوں، بات آئی ہے بیٹیوں کی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پہ بھی کچھ باتیں کہوں گا آپ سے۔ ایک مرتبہ جو ہے، ایک مرتبہ آپ لوگ سب لوگ کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو ماشاءاللہ آپ حضرات کم ہیں تو بالکل میں نے ابھی اس سے پہلے جب یہاں پہ آیا تھا، یہ پروگرام میں تھا، ہمارے عرفان بھائی نے اور ہمارے گڈو بھائی نے جو کروایا تھا اس میں حاضر تھا، اور اس میں بھی میں نے یہی بات کہی تھی، پھر میں وہی بات کو دہرا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، کبھی بھی یہ ٹینشن مت لینا، کبھی پریشان مت ہونا کہ ہم لوگ کم ہیں، ہماری تعداد کم ہے، لیکن جب کبھی بھی ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آئے، جب کبھی ہمارے ذہن اس قابل ہو جائے کہ ہم کو جو ہے ہماری تعداد کم لگ رہی، ہم لوگ کم لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگ چند لوگ بیٹھے ہیں، تو میرے بھائیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کربلا کی تاریخ کو یاد کر لینا، کربلا کی تاریخ کو یاد کر لینا، اور جنگ بدر کو یاد کر لینا۔ اے میرے بھائیوں، جب پوری دنیا دشمن بن گئی تھی اسلام کی، اس وقت 313 نے اپنی قربانیاں دے کر اسلام کو بچا کر زمانے کو بتا دیا تھا
اس لیے میرے بھائیوں، اے میرے قوم کے شہزادوں، اے میرے قوم کے نوجوانوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے بھائیوں، جو ہمارے عرفان بھائی نے یہ کام کیا ہے، آج تو حالات تو یہ ہیں، دیکھا یہ جاتا ہے جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو زمانہ، ساری دنیا اس بیٹے کی پیدائش پر خوشیاں مناتی ہے، اور سارا زمانہ خوشیوں کا اظہار کرتا ہے کہ آج میرے گھر پہ بیٹا ہے، بیٹا ہے، بیٹا ہے۔ سارے لوگ جاموں سے نکلے پھر رہے ہیں کہ آج میرے گھر میں بیٹا ہے، بیٹا ہے۔ لڈو کے ترانے لوگ بانٹتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے لنگر کرتے ہیں کہ آج میرے گھر میں بیٹے کا جنم ہوا، آج میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھو میری قوم کے شہزادوں، یاد رکھو میرے قوم کے نوجوانوں، جب انسان دنیا کا یہ مسلمان جب بیٹے کی پیدائش پر زمانہ خوشیاں مناتا ہے کہ میرے گھر پہ بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، یعنی زمانہ تو خوشیاں منا رہا ہے کہ میرے گھر پہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آج دادا بھی گھر میں خوشیاں منا رہا ہے، آج دادی بھی گھر میں خوشیاں منا رہی ہے، آج دوست بھی گھر میں خوشیاں منا رہی ہے، آج رشتہ دار بھی گھر میں خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے قوم کے شہزادوں، یاد رکھو میرے بھائیوں، جب کسی کے گھر پہ بیٹا پیدا ہوتا ہے زمانہ خوشیوں کا اظہار کرتا ہے اور زمانہ مبارکباد دیتا ہے۔ کبھی تو اس کی بیٹے کی پیدائش پر پٹاخے دگائے جاتے ہیں، کبھی بیٹے کی پیدائش پر یہ ناکل لوگ رنڈیوں کو نچاتے ہیں، کبھی بیٹے کی پیدائش پر یہ ہمارے نااہل لوگ اپنے جو ہے اپنی خوشی کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے غیر لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اے میرے قوم کے شہزادوں، اے میرے بھائیوں، جب بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تم بھی خوشیاں مناتے ہو، میں بھی خوشیاں مناتے ہوں، لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، خوشیاں منانے کی جو ہے دو ہی وجہ ہے۔ ایک تو خوشیاں انسان تب مناتا ہے جب انسان کو اس کو اچھا فیل ہوتا ہے، جب انسان کو اس کے دل کی تمنا اس کی پوری ہو جاتی ہے، اور ایک انسان تب خوشیاں مناتا ہے جب اس کا دشمن دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اے میرے قوم کے شہزادوں، اس زمین پر اگر جنم لیا ہو، اس زمین پر اگر پیدا ہوئے ہو، تو یاد رکھو میرے بھائیوں، انسان ہمیشہ تو ہی ضرورتوں میں کام آتا ہے، یا تو انسان کبھی انسان کے لیے ضرورت ہوتا ہے، یا تو انسان کبھی انسان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو یہ دے دوں، اگر بیٹا نیک اور صالح ہوتا ہے تو باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے، اور وہی بیٹا اگر نالائق نافرمان نکل جائے تو وہی باپ کے بڑھاپے میں بوجھ ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے قوم کے شہزادوں، جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے پوری دنیا اسے مبارکباد دینے کے لیے پہنچ جاتی ہے، لیکن جب اسی گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو حالات یہ ہوتے ہیں، دادی دیکھو بے ہوش ہو گئی ہیں، دادا کو دیکھو ہاسپٹل میں ہے، چاچا کو دیکھو مسجد کے دروازے پہ ہے، کوئی گھر میں خوش نہیں ہے۔ اگر تھوڑی سی خوشی ہے تو اس گھر میں بیٹی کی ماں کو خوشی ہے، ماں کے علاوہ کوئی خوش نہیں ہے، لیکن اس ماں کو بھی یہ بار بار ستاتا ہے، زمانہ اسے بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ کیسی منحوس آئی ہے، پورے گھر میں بیٹی بیٹی ہو گئی، یہ کیسی منحوس آئی ہے جو پورے گھر میں بیٹی بیٹی ہو گئی۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس میری بہن کو منحوس کہنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لو، جس کو تم منحوس کہتے ہو تمہاری بھی تو کوئی ماں ہوگی، وہ بھی کبھی بیٹی ہوگی۔ اے میرے قوم کے شہزادوں، اے میرے بھائیوں، یاد رکھو جب کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش پر زمانہ خوشیاں مناتا ہے، اور وہیں پر جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس گھر کو میرا رب اپنے فرشتوں کو بھیج کر گرواتا ہے، گروانے کے بعد میرا رب فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں جاؤ، جس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے جاؤ میرا اللہ کا سلام پیش کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا امتیاز صاحب قبلہ، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد، بہت خوب۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں جاؤ اس گھر کو گھیر لو، لیکن اے فرشتوں اکیلے مت جانا، اے فرشتوں تنہا مت جانا، بلکہ اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر جانا۔ وہ 70,000 فرشتوں کی جماعت آئی ہے، پورے گھر کو گھیرا ہے، گھیرنے کے بعد دروازے پہ کھڑے ہیں، ماں باپ کو سلام عرض کرتے ہیں، سلام پیش کرتے
کرتے ہیں اے ماں باپو یہ تمہارے لیے سلام اللہ کا ہے، یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں بیٹا پیدا ہو تو کوئی فرشتے تمہیں سلامی نہیں دیتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت دیکھو جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے زمانہ اس کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہے، جہاں پر بیٹی پیدا ہوتی ہے میرے نبی سلام پیش کرتے ہیں، میرا رب اس گھر والوں کو سلام کرتا ہے۔ اس لیے میرے قوم کے شہزادوں، میرے قوم کے بھائیوں، حالات تو یہ ہے جس گھر میں 4 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو باپ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، بڑا پریشان ہو جاتا ہے، ہائے میں ان کی کیسے شادی کروں گا، ہائے میں کیسے ان کی بیاہ کروں گا۔ اے میرے قوم کے شہزادوں، اے میرے بھائیوں، کبھی گھبرانا نہیں، کبھی پریشان مت ہونا۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں شادی کرنے والے؟ پیدا رب نے کیا ہے، بیٹا دے یا بیٹی یہ رب کی مرضی ہے۔ اے میرے قوم کے شہزادوں، اے میرے قوم کے شہزادوں، اے میرے نوجوانوں، میرے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، اللہ اس گھر کو بلند و بالا کر دیتا ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا نہیں آپ کیا کرتے ہیں جب کسی کے گھر میں بیٹوں کی پیدائش ہوتی ہے؟ بتاؤ کب وہ بیٹا تمہارے آنگن میں جھاڑو لگاتا ہے، کب وہ بیٹا تمہارے دوارے کو صاف کرتا ہے، لیکن یہ تمہاری بہنیں، یہ تمہاری بیٹیاں ہیں، جب یہ پیدا ہوتی ہے چھوٹے سے ان کو شوق ہوتا ہے کہ میں برتن دھلوں گی، چھوٹے سے ان کو شوق ہوتا ہے میں روٹیاں بناؤں گی۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے قوم کے شہزادوں، کل وہی جب بیٹیاں جوان ہو جاتی ہے، جب یہی کل بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہے تو اپنے باپ کو ابو کہہ کر بڑی محبتوں کے ساتھ دیکھتی ہے اور کہتی ہے کاش پروردگار عالم میرا باپ در در مارے مارے پھر رہا ہے، میرا باپ در 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 ادھر ادھر پھر رہا ہے، بھٹکا بھٹکا پھر رہا ہے۔ اے میرے بھائیوں، وہ تمہارا بیٹا ادھر ادھر جا کے چوراہوں پہ لپھنگے گیری کرتا ہے، یہ تمہارا بیٹا جا کے چوراہوں پہ بدعمالیاں بدفعلیاں کرتا ہے، زناکاری سود خوری کرتا ہے، تمام دنیا کی بدفعلیاں کر بیٹھتا ہے، لیکن وہیں پر جب تیری بیٹیاں ہیں کبھی اپنے آپ کو سوچا ہے؟ کبھی جا کے اس ماحول میں سوچو جن کے گھر پہ بیٹیاں نہیں ہیں، آج ان سے پوچھو بیٹیوں کی قدر کیا ہوتی ہے، وہ لوگ یہ التجائے کرتے ہیں اے میرے پروردگار عالم کاش ایک ہی بیٹا دے دیتا، کاش ایک ہی بیٹی دے دیتا۔ پوچھو میرے اشفاق بھائی اس میں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم جب یہ کسی کے بیٹوں کو دیکھتے ہیں بڑا ان کو محبت آتی ہے، پیار آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ ہے، یا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج ان کے پاس ایک اپنا بیٹا نہیں ہے، آج ان کے پاس ایک اپنی بیٹی نہیں ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا پروردگار کاش ان کو ایک بیٹی دے دیتا، کیا ہی اچھا ہوتا پروردگار عالم ان کو ایک بیٹی دے دیتا، بیٹا دے دیتا۔ اے میرے قوم کے شہزادوں، اے میرے قوم کے نوجوانوں، یہ بیٹیاں ہیں جب تمہارا بیٹا تمہارے کام نہیں آتا ہے، تمہارے بیٹا کہہ دیتا ہے کہ جام میں تیرے لیے کما کے نہیں رکھا ہوں، اے میرے قوم کے شہزادوں جب تمہیں زمانے لاتے مار کر بھگا دیتا ہے، جب تمہارا اپنے بیٹا، جب تمہارا اپنے خون تمہیں گھر سے باہر دھکے مار کے نکالتا ہے، اس وقت کوئی تمہارے کام نہیں آتا ہے۔ اللہ کی قسم جب بیٹیوں کے گھروں پر وہ باپ جایا کرتے ہیں، ان بیٹیوں کے گھروں پر جب وہ مائیں جایا کرتی ہے تو وہ بیٹیاں اپنا استقبال کرتی ہے اپنے باپ کا، ہائے میرا ابا آ گیا ہے، ہائے میرا بھائی آ گیا ہے۔ لیکن یہ ہماری قوم کی حالات ہو گئی ہے، جب کسی کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں بڑی ہو جاتی شادی کر دیا کرتے ہیں، تب ہمارے حالات یہ ہوتی چلو وہ چلی گئی ہمارا حق ختم ہو گیا۔ اے میرے قوم کے شہزادوں، اے میرے نوجوانوں، جب وہی بیٹیاں دوبارہ میکے آتی ہے تو یہی بھائی اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، یہی باپ اپنی بیٹی سے کچھ کہتا نہیں ہے، حالانکہ اس بیٹی کا مقام مرتبہ تو یہ تھا کہ وہ بیٹی تمہارے لیے کھانا بنا کر دیتی تھی، وہ بیٹی تمہارے لیے بستر لگا کے دیتی تھی۔ اب وہ جو آئی ہے تمہاری بیوی، تمہارا تو دور کی بات ہے تمہارے باپ کا بھی بستر نہیں لگا کر دیتی ہے، لیکن آج اس کے لیے تم یہ زمانے اپنی بہنوں کو بھول گئے ہو، اپنی بیٹیوں کو بھول گئے ہو۔ یاد رکھو میرے قوم کا شہزادوں، جب تم کبھی باہر جاتے ہو، جب باہر سے آتے ہو، کبھی آزما لینا اپنی بیٹیوں کو۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، تمہارا بیٹا تو بے وفا ہو سکتا ہے لیکن بیٹیاں تمہاری کبھی بے وفا نہیں ہو سکتی ہے، بیٹیاں کبھی بھی تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر تم کو لگتا ہے بیٹیاں بے وفائی کر سکتی ہیں تو کربلا کو یاد کر لینا، حضرت سکینہ کو یاد کر لینا، حضرت زینب کو یاد کر لینا۔ میرے بھائیوں، اس تپتے ہوئے ریت پر اپنے بھائی
की मोहब्बत देखो, अपने भाई का प्यार देखो। ऐ मेरे भाइयों, जब ये नौजवान अपना बुजुर्ग ये घर से जब निकलता है, निकलने के बाद जब शाम को देर से आता है तो बेटा तो मोबाइल चला चला के सो गया है। अब इधर बेटी इस इंतजार में ही कब मेरा बाप आएगा, कब मैं अपने बाप को खाना खिलाऊंगी, कब मेरा अब्बा आएगा, कब मैं खाना खिलाऊंगी। ये बेटियां अपनी 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 पूरी नींद को खराब कर कर अपने बाप का इंतजार किया करती है। ऐ मेरे कौम के शहजादों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे नौजवानों, ये बेटियां हैं, इनसे प्यार किया करो, इनसे मोहब्बतें किया करो, कभी इनका दिल ना दुखाया करो, कभी इनका दिल ना दुखाया करो। अगर शादी हो जाए, अगर तुमको तो अगर देखा जाए शरीयत के एतबार से, तुम क्या समझते हो कि 5 बीघे का मालिक मैं हूँ, मेरे बाप ने जो है, मैं अकेला बेटा हूँ, मैं ही 5 बीघे का मालिक हूँ? नहीं मेरे भाइयों, अगर तू 5 बीघे का मालिक है तो उतनी ही मालिक तेरी बहन है, क्यों नहीं उसको उसका फर्ज, उसका हक तूने दिया है। मेरे कौम के शहजादों, अगर वो बेटियां देख कितना रहम दिल है, वो बेटियां देख तुझ पर जो है अपनी दौलत को लुटा कर जा रही है। वो बेटियां जा तो रही दूसरे के घर, लेकिन अपनी दौलत शोहरत सब तेरे ऊपर कुर्बान करके जा रही है। तेरा तो फर्ज ये होना चाहिए था कि ऐ मेरी बहन तू जा रही है, अपना खेत साथ लेकर चली जा। ऐ मेरी बहन तू जा तो रही, इतना घर सवारा है, बता कब तूने अपने घरों में एक पर्दा टांगा है, बता कब तूने अपने घरों की झालरें बनाई है। लेकिन ये बेटियां हैं अपने घरों की झालरें बनाती है, अपने घरों पे दुपट्टे लगाते, अपने घरों पर पर्दे बांधती है, ताकि कोई मेहमान आए कह ना सके कि मेरे बाप गरीब है, मेरे घर पे पर्दे का इंतजाम नहीं है, मेरी माँ गरीब है, मेरे घर पे इंतजाम नहीं है। लेकिन ये बेटियां मांग मांग कर इधर उधर से अपनी सहेलियों से इंतजाम करके अपने घर को सजाती है, अपने घर को रचाती है। लेकिन जब यही बेटियां चली जाती हैं तो ये हमारा नौजवान अपनी बहन को बहन कहने से शर्माता है, अपनी बीवी को तो बड़े प्यार से जानू कह देता है, लेकिन अपनी बहन को कभी कहा नहीं है ऐ मेरी जान, ऐ मेरी प्यारी बहन, ऐ मेरी तू मेरी जान है। ऐ मेरे कौम के शहजादों, ऐ मेरे भाइयों, याद रखो ये बेटियां है, ये तुम्हारी बहनें हैं। जिस दिन तेरी बीवी तेरा साथ छोड़ देगी, याद रख ये बहनें जब तुम्हारी घरों पे आती है, तुम्हारी बीवियां उनके ऊपर मुंह तकने लगती है, उनके ऊपर मुंह बनाती है, देख तेरी बहन आ गई, पता नहीं यहाँ से क्या उठा के ले जाएगी। ऐ मेरी कौम की माँ बहनों, ऐ मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, जरा याद रखो, आज तुम जिस बेटी के ऊपर इतरा रहे हो, आज तुम जिन बीवियों पे ऊपर जो है फूले नहीं समा रहे हो, याद रखो मेरे भाइयों, एक दिन ऐसा भी आएगा ये तुम्हारी बीवियां कह देंगी मैं तेरे बाप के नौकर नहीं हूँ, और यकीनन हक है और कह भी देती है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे कौम के शहजादों, ऐ मेरे नौजवानों, इन बेटियों से प्यार करा करो, इनसे मोहब्बतें किया करो। याद रखो मेरे भाइयों, ये बेटियां ये सब कुछ अपना लुटा कर जा रही है। एक मदीने तैयबा में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक ज़ईफ़ा आ गई, आने के बाद अर्ज करती मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम, ऐ मेरे पैगंबर या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु वसलाम, मेरे पास बेटे तो बहुत हैं, लेकिन परवरदिगार आलम से दुआ कर दीजिए मेरे आका मुझे बेटियां हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे मुस्तफ़ा ने दुआएं की, अल्लाह ने उसे बेटियां अता कर दी। अल्लाह के नबी फरमाते, ए औरत तू तो बड़ा गरीब है, तेरे पास खाना नहीं है, ए औरत तेरे घर पे कई कई दिन तक चूल्हे नहीं जलते हैं। वो औरत रोने लगी, अर्ज करती मेरे आका आपके घर पे तो कई कई दिन तक चूल्हे नहीं जलते थे मेरे पैगंबर, आपके घर पे भी तो कई कई दिन तक चूल्हे नहीं जलते थे। ए मेरे पैगंबर, रोजी का मालिक तो मेरा परवरदिगार है, रोजी सिर्फ अल्लाह देने वाला है। ए मेरे कौम के शहजादियों, दूसरे की बहन और बेटियों को तकने वालों, याद रखो मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, अगर आज हमने किसी की गैर किसी बेटी की तरफ मुड़ के देखा है तो क्यों भूल जाते हो मेरे घर पे भी तो कोई मेरी अपनी बहन है, मेरे घर पे तो कोई भी अपनी माँ है, मेरे घर पे तो कोई अपनी बेटी है। ए मेरे कौम के शहजादों, ए मेरे कौम के नौजवानों, ए मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, खुदा के लिए अपनी माँ बहनों की वकार को देखो, अपनी माँ बहनों की अजमतों को देखो। और मैं कहना यह चाहता हूँ अपनी माँ बहनों से, ए मेरी कौम के शहजादों, आज ये हमारी शादी के नाम पर ये हमारी माँ बहनें बेपर्दगी का सलूक करती हैं, जाके दूल्हे राजा को पान खिलाएंगी बेहयाई में, बेपर्दगी में। मैं कहना चाहूंगा ऐ मेरे कौम के शहजादों, किसी भी शरीयत में नहीं लिखा है कि जाकर बेहयाई के साथ उन दूल्हों को पान खिलाओ। ऐ मेरे कौम के शहजादों, ऐ मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, ऐ मेरी माँ बहनों,
क्या ही अच्छा होता कि हम पर्दे के एहतमाम में अपनी शादियों को करते। हम क्या ही अच्छा होता कि आपने देखा नहीं, आज जमाना जो है नंगी औरतों को देखना चाहता है। आज जमाना उन बेटियों को तकना चाहता है जिनके जिस्म पर एक कपड़ा ना हो। ऐ मेरे कौम के शहजादों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे कौम के नौजवानों, जिस तरीके से आप किसी की बेटी को नंगे देखना चाहते हैं, जिस तरीके से आप किसी की बहन को नंगा देखना चाहते हैं, कोई तो होगा जो तुम्हारी बहन को भी नंगे देखना चाहेगा, कोई तो होगा जो तुम्हारी माँ को नंगा देखना चाहेगा। इसलिए मेरे बुजुर्गाने दीन यूं फरमाते हैं कि ये जो दुनिया में इंसान करता है ये दुनिया की खेती है। मेरे नबी, मेरा परवरदिगार यूं फरमाता है कि दुनिया एक इंसान के लिए खेती है, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर तुमने गेहूं बो के रखा है तो उम्मीद मत रखो कि मुझे गन्ना काटना है, गेहूं पैदा होने वाला है। ए मेरे कौम के शहजादों, ए मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, आज हम और आप कौन सी इबादतें करते हैं, हम और आप कितनी रियाजतें करते हैं। आज हम भूल गए अपने परवरदिगार को। आज हम गुनाहों पे गुनाह कर रहे हैं, बदअमालियों पे बदअमालियां कर रहे हैं, हमारे गुनाह बेहद बढ़ते जा रहे हैं। हमने कभी अच्छाई की तरफ नहीं सोचा है। ऐ मेरे भाइयों याद रखो, हमने सारी नमाजें तर्क कर दी हैं, फजर को छोड़ा, जोहर को छोड़ा, असर को छोड़ा। हमने कहाँ सोचा कि नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जो इंसान, जिस घर में कोई एक भी नमाजी ना हो और जिस घर में कोई नमाजी ना हो, मेरे पैगंबर फरमाते हैं अगर किसी के घर में बेनमाजी की नजर पड़ जाए, अल्लाह फरमाता है उस घर से अल्लाह 40 दिन की बरकतें उठा लेता है। तो बताओ, जिस घर में बेटा भी बेनमाजी, जिस घर में माए भी नमाजी, जिस घर में माए भी बेनमाजी, जिस घर में बाप भी बेनमाजी, जिस घर की औलाद भी बेनमाजी, तो कहां से बरकतें तुम्हारे घर में नाजिल होंगी। फिर क्यों ये रोना है मेरे घर में बरकतें नहीं है। उस घर में अल्लाह बरकतों का नज़ूल करता है, उस घर में अल्लाह हमेशा बरकतें नाजिल करता है। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है, जिस घर में नमाजों का विर्द होता है। ए मेरे कौम के शहजादों, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ, मैंने देखा हमारे जो है हमारे इरफान भाई के घर में एक जगह बनी हुई है, एक घर बना हुआ है। उसी घर में एक इन्होंने मुंतखब जगह की है जहां पर ये घर वाले बैठकर नमाज पढ़ते हैं। हर इंसान को चाहिए अपने घर में एक जगह मुंतखब कर ले, उनको बच्चों से बचाया जाए, उस जगह पर गंदगी ना फैलाई जाए, वहां पर अल्लाह की इबादत की जाए, वहां पर कुरान पाक की तिलावत की जाए। ऐ मेरे कौम के शहजादों, बताओ हम और आप कितनी इबादतें करते हैं, हम और आप कितनी नमाजें पढ़ते हैं। हमने सारी नमाजों को तर्क किया है, फिर जाते हैं मौलाना साहब जरा तावीज बना दीजिए, मेरे घर में बरकतें नहीं हो रही हैं। इमाम साहब जरा तावीज का जो है एक कटरी हमको दे दीजिए। ऐ मेरे कौम के शहजादों याद रखो, ऐ मेरे भाइयों याद रखो, अगर तुम्हारे घर पे तुम्हारी माएँ नाराज हैं, कोई तावीज काम आने वाला नहीं है। अगर बाप नाराज है, कोई तावीज कोई दुआ काम आने वाली नहीं है। मैं अपनी आखिरी बात करके बात मुकम्मल कर रहा हूँ, सब लोग कहें सुभान अल्लाह। ऐ मेरे कौम के शहजादों, ऐ मेरे भाइयों, कितनी हम नमाजें पढ़ते हैं। आओ मैं तुम्हें एक वाक़या बताकर अपनी बात को मुकम्मल फरमाऊँ। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरा रब यूँ कहता है कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई पसंदीदा दीन है तो वो मज़हब इस्लाम है, इससे बेहतर कोई दीन नहीं है। ऐ मेरे भाइयों, बताओ हम लोग कितने तकवे गुजार हैं, हम लोग कितने इबादत वाले हैं। ऐ मेरे कौम के शहजादों, इसी ज़मीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे एक ऐसा अल्लाह का वली भी पैदा हुआ है, एक ऐसा अल्लाह का वली पैदा हुआ है जिसने पूरी रात अल्लाह की इबादतें की हैं। सुबह हुई तो रब की इबादत, शाम हुई तो रब की इबादत, हर लम्हा अपने रब की इबादत करता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है, एक दिन ऐसा भी आता है कि उन बुजुर्ग की, उन अल्लाह के वली की एक नमाज छूट गई। वो भी वो नमाज छूटी जो उनके ऊपर फर्ज नहीं थी। उनके ऊपर क्या, किसी के ऊपर वो नमाज फर्ज नहीं, वो जो नमाज तर्क हुई थी, कज़ा हुई थी, उस नमाज का नाम तहज्जुद है। वो तहज्जुद नमाज जैसे ही छूटी, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान में ऐलान करवा दिया फिरिश्तों से, ऐ फिरिश्तों ऐलान कर दो आज फला इंसान का इंतकाल हो गया। मैं जिन वली की बात करता हूँ उन वली का नाम हजरत शिबली है, कहें सुभान अल्लाह। हजरत शिबली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। मेरे पैगंबर हजरत शिबली
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو انسان حضرت شبلی کے نام کو لے کر دعا مانگے گا اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگے گا، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اے میرے قوم کے شہزادوں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان سچے دل سے توبہ کرے، ابھی نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے لیکن ولایت کا دروازہ تو آج بھی کھلا ہے۔ انسان توبہ کر کے دیکھے، کوئی دور نہیں ہے کہ اللہ ولی نہ بنائے۔ اے میرے بھائیو، اللہ کا ولی ہر کوئی بن سکتا ہے، آخر توبہ کر کے تو دیکھے۔ لیکن جب دن بھر ہم جو ہے بدعملیاں کریں گے، دن بھر جب رنڈیوں کے ناچ دیکھیں گے، رات بھر اپنی نیندوں کو خراب کریں گے، کہاں سے ہم اللہ کے ولی بن سکتے ہیں؟ اے میرے قوم کے شہزادوں، کیا بھول گئے حضرت اویس کرنی کی زندگی کو؟ جب حضرت اویس کرنی بازاروں سے گزرتے تھے تو زمانہ ان کو کنکر مارتا تھا، زمانہ ان کو پتھر مارتا تھا، وہی اویس کرنی زمانے کی طرف رو رو کے کہتے تھے آنسو پوچھتے ہوئے کہ اے زمانے والوں، مجھے مارنا ہے، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، تم مجھے مت مارو، یقیناً مجھے مارو، لیکن حضرت اویس فرماتے مجھے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مارو، چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے مارو، بڑے پتھر مارتے ہو میرا وضو ٹوٹتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میں کہنا چاہتا ہوں، اے میرے بھائیوں، یہ ایسے اللہ کے ولی ہیں، اگر چاہتے تو صحابی بن گئے ہوتے، لیکن صحابی کیوں نہیں بنے؟ ایک ماں تھی جو غریب، جو ماں تھی جو پریشان تھی، بیمار تھی، اس ماں کی محبت کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ میرے پیغمبر نے حضرت عمر علی کو بھیجا، جاؤ میرے میرے اویس سے کہہ دو میری گناہگار امت کے لیے دعائیں کر دے۔ اویس کرنی نے دعائیں شروع کی تھی، پروردگار عالم، اے میرے مالک کو میرے مصطفیٰ کی امت کو بخش دے۔ رب نے فرمایا اے اویس، میں نے عرب کی جتنی بکریاں ہیں، میں نے ان بکریوں کے بالوں کے برابر میں نے حضور کی امت کو بخش دیا ہے۔ پھر حضرت اویس کرنی روئے کہتے پروردگار نبی کی امت کو بخش دے۔ رب نے فرمایا کہ میں نے آدھی امت کو بخش دیا ہے۔ پھر کہا آدھی امت کس کے لیے؟ کہا آدھی امت کو غوث اعظم بخشوا لیں گے، آدھی امت کو میرے نبی کی شفاعت سے اللہ بخش دے گا۔ اے میرے قوم کے شہزادوں، اے میرے قوم کے نوجوانوں، ہم بتاؤ نہ کسی نبی کے بیٹے ہیں، نہ ہم کسی ولی کے بیٹے ہیں، نہ ہم کسی زاہد اور عابد کے بیٹے ہیں۔ کوئی کسان کا بیٹا ہے تو کوئی مزدور کا بیٹا ہے، کوئی تاجر کا بیٹا ہے تو کوئی سروس مین کا بیٹا ہے۔ اے میرے بھائیوں، ہم لوگ کہتے خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے قوم کے شہزادوں، میں کہتا ہوں گارنٹی کے ساتھ، ہم خالی ہاتھ آئے تھے لیکن خالی ہاتھ جانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے عبادتوں کا تحفہ اپنے ہاتھوں میں سجا کر لے کر جاؤ، نمازوں کا تحفہ اپنے قبروں میں لے کر جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ قبریں چیخ چیخ کر کہتی ہیں، چلا چلا کر کہتی ہیں، میرے اندر اندھیرا ہے، تنہا مت آنا، نمازوں کی روشنی لے کر آؤ، میرے اندر تنہا مت آؤ، عبادتوں کا خزینہ لے کر آؤ، میرے اندر اکیلے مت آؤ، اپنے جو ہے تقوی گزاری کا پرندہ بن کر آؤ۔ اے میرے قوم کے شہزادوں، اے میرے قوم کے نوجوانوں، میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ اے میرے بھائیوں، جس گھر میں انسان نماز نہ پڑھے، اللہ اس گھر سے برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ ایک تعویذ نہیں، ہزاروں تعویذ گھر پہ لٹا لو، کبھی برکت ہونے والی نہیں ہے۔ اے میرے قوم کے شہزادوں، اے میرے قوم کے نوجوانوں، جب حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہوتی ہے، نماز قضا ہونے کے بعد حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسمانوں پہ رب نے اعلان کروا دیا کہ آج حضرت شبلی کی نماز قضا ہو گئی، آج شبلی کا انتقال ہو گیا۔ تو اہل دل بڑا محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، حضرت شبلی سے ملاقات کے لیے جب چلتے ہیں، دیکھتے کیا ہے، راستے میں دو بلیاں ہیں اور دونوں بلیاں رو رہی ہے۔ جب روتے ہوئے حضرت روتے ہوئے تو اہل دل نے دیکھا کہ دو بلیاں رو رہی، آپس میں کہہ رہی، ہائے افسوس صد افسوس، آج حضرت شبلی کا انتقال ہو گیا ہے، آج حضرت شبلی دنیا میں نہ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب یہ التجائیں ان لوگوں بلیوں کی تھی، وہ اہل دل کہتے ہیں کیا کریں گے اب جا کر آگے؟ تو کہا جب آ ہی گئے ہیں چلو ان کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب وہ لوگ گئے ہیں ان کے مکان پر پہنچے ہیں، معلوم کرنے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت شبلی کے جب گھر پہ پہنچتے ہیں، جب کیا دیکھتے ہیں، باحیات حضرت شبلی بیٹھے ہیں، حضرت شبلی زندہ بیٹھے ہیں۔ جب زندہ بیٹھے حضرت شبلی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ اہل دل تڑپ گئے کہ اے شبلی، آخر تم زندہ کیسے بیٹھے ہو؟ میں نے تو راستے
सपने में देखा था कि दो बिल्लियां रो रही थी और कह रही थी शिबली का इंतकाल हो गया है, आज तुम कैसे जिंदा बैठे हो? तो हजरत शिबली रो रो के कहते हैं, आज जिंदगी में पहली बार मेरी नमाज तहज्जुद कज़ा हो गई है, पहली बार मेरी नमाज छूट गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मेरे भाइयों, जब हजरत शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज पहली बार कज़ा हुई जिंदगी में, तो अल्लाह ने आसमानों में जो है आसमानों में इंतकाल का ऐलान करवा दिया। ऐ मेरे कौम के शहजादों, ऐ मेरे कौम के भाइयों, ऐ मेरे बुजुर्गों, जरा ये बताओ, जब अल्लाह ने एक नमाज तहज्जुद छोड़ने से आसमानों में मैयत का ऐलान करवा देता है, तो मेरे भाइयों सोचो उसका क्या हश्र होगा जिसने नमाजें पांचों छोड़ के रखी हैं, उसका क्या हश्र होगा। रब की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम मालिक मौला हम सबको अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, अपने माँ बाप की इताअत और फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। मौला हम सबको बेटियों की और बेटों की खूब खूब उनकी जो है देखभाल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में आप हज़रात से बस एक बस गुजारिश करूँगा मेरे भाइयों, किसी भी हालात से गुजर जाना, ऐ मेरे भाइयों गुर्बत की ज़िंदगी काट लेना, परेशान हो लेना, अपने आप को तकलीफ़ में डाल लेना, लेकिन आने वाली इन नस्लों को ज़रूर पढ़ा लो मेरे भाइयों, नस्लों को ज़रूर पढ़ाओ। आने वाला वक्त बड़ा ख़तरनाक है, आने वाला वक्त बड़ा भयानक है, इसलिए मेरे भाइयों आने वाले वक्त को हम तीर और तलवार से नहीं जीत पाएंगे। अगर आने वाले वक्त को हमको जीतना है तो अपने बच्चों के हाथ में पावर वाला कलम दिलाना है। तो मेरे भाइयों सभी से गुजारिश है, अपने बेटों को ज़रूर पढ़ाइए, हाफिज़ बनाइए, मौलाना बनाइए, साथ साथ अपने बेटों को डॉक्टर बनाइए, वकील बनाइए। अल्लाह तौफीक दे और ज़्यादा पढ़ाइए। अल्लाह ताला हम सबको तमाम बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं चलते चलते सिर्फ एक शेर पढ़ता हूँ, समाज फरमाए, कह दें सुभान अल्लाह। बेटी के हवाले से देखेंगे कि बेटियां क्या होती हैं, कि उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, कि उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। इरफान भाई, जिनके घर के आंगन में, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। और आखिरी शेर समाप्त करवाएं कि मेरे घर की मलिका भी रोटियां पकाती है, मेरे घर की मलिका भी, कि मेरे घर की मलिका भी रोटियां पकाती है, माँ के हाथ के जैसी, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती, माँ के हाथ के जैसी रोटियां नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैंने जो कुछ बोला सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप सबको तमाम बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। खड़े होकर सलात पढ़िए।